کے پاس آیا، ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف یہ بتائیے کہ اللہ کو سب سے ناپسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ، سب سے گھٹیا کام، سب سے خراب عمل اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ وہ آدمی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر اس طرح سے سوال کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دیکھ، اللہ کے نزدیک سب سے گھٹیا عمل یہ ہے، سب سے خراب عمل یہ ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ غلط طریقے سے پیش آئے، رشتہ داروں کو رشتوں کو تو کاٹ دیا کرے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے خراب عمل ہے۔ کتنی اہمیت ہے میرے بھائیوں رشتہ داری کی۔ اب رشتہ داری کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تک تو سنتے رہے، لیکن رشتہ داری کیا ہے اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ رشتہ داری کیا ہے، کسے کہتے ہیں، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ عام طور پر ایسے ہی سوچتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمیں بلاتا ہے تو ہم بولتے ہیں، وہ دعوت کرتا ہے تو ہم جاتے ہیں، وہ ہم سے صحیح ڈھنگ سے پیش آتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ تو بدلے کی بات ہو گئی، یہ بدلے کی بات ہو گئی۔ اگر بدلے میں کوئی رشتہ دار ہم سے اچھا سلوک کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کوئی ہمیں دے اور میں اسے دوں، اور اس طریقے سے کوئی اچھے اور خوشگوار ماحول اور تعلقات ہم سے قائم رکھے تو ہم اس کے ساتھ قائم رکھیں، یہ تو بدلے کی بات ہو گئی۔ یہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس حدیث کے اندر کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلھا۔ رشتہ داری یہ نہیں کہ بدلے میں آپ اس سے جڑے رہیں، بلکہ رشتہ داری یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار اگر آپ سے تعلقات کو ختم کرتا ہے تو آپ اس سے جڑے رہیے۔ ہے یہ جذبہ کسی آدمی کے اندر؟ میں سمجھتا ہوں بہت کم دنیا کے اندر ایسے مسلمان ہوں گے کہ آپ کا رشتہ دار آپ کو بھگائے، آپ کا رشتہ دار آپ کو ذلیل کرے، آپ کا رشتہ دار آپ کو تماشے مارے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگیں۔ ایسا بھی ایک واقعہ ہوا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک رشتہ دار ہے، میں اس سے جڑتا ہوں، میں اس سے بہترین سلوک کرتا ہوں، میں اس کی خاطر تواضع کرتا ہوں، میں اس کی مہمان نوازی کرتا ہوں، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آتا ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول وہ میری بے عزتی کرتا ہے، وہ مجھے مارتا ہے، وہ مجھے ذلیل کرتا ہے، میری غیبتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا اس آدمی سے کیا کہا؟ لئن کنت کما قلت فکأنما تصفهم الملہ، اگر تو جیسا کہا ہے، اگر واقعی بات ایسی ہی ہے تو گویا تو اس کے منہ میں آگ ڈال رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے لیکن وہ تیرے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر تو ایسا صحیح کہہ رہا ہے اور تو حق بجانب ہے تو گویا تو اپنے اس رشتہ دار کے منہ میں آگ ڈال رہا ہے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور اے اللہ کے بندے اگر تو اسی پر جمع رہا، یعنی تیرا رشتہ دار تجھ سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتا ہے لیکن تو اس سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، اگر اس پر تو جمع رہتا ہے تو یہ جان لے رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ تیرے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین تیرے ساتھ ایک فرشتے کو کر دیتا ہے جو دن اور رات تیری حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہاں رشتہ داری کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ بدلے میں رشتہ داروں کے ساتھ جڑا رہنا یہ رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ رشتہ داری یہ ہے کہ آپ کا رشتہ دار اگر آپ کی مخالفت پر اتر آئے، آپ کو گالی گلوچ دینے لگے، پھر بھی آپ اس سے جڑے رہنے کی کوشش کیجئے۔ نہ صرف آپ نے اپنے حکم سے اسے اپنے قول سے ثابت کیا، بلکہ ایک واقعہ بھی آپ کی زندگی میں یہ پیش آیا کہ میں جوڑتا ہوں مجھے مارتا ہے۔ آپ نے کہا اگر واقعی ایسی بات ہے تو اس کے منہ میں آگ ڈال رہا ہے، اور اگر تو اس پر جمع رہا تو دن اور رات فرشتے تیری حفاظت میں لگے رہیں گے۔ کتنی اہمیت ہے میرے بھائیو رشتہ داری کی۔